أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ القصص سلسلہ قصص القرآن میں اس سورت کا نام ہی القصص ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے تقریباً 13 واقعات اس سورت میں موجود ہیں. چنانچہ ہم بھی اس قصص القرآن کے سلسلے میں آج شروع کرتے ہیں پیارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ قرآن پاک میں بیان ہیں. تقریباً اس سورت میں 13 واقعات بیان ہیں. سورہ الاعراف میں 10 واقعات بیان ہیں. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی 10 واقعات بیان ہیں. اسی طرح پہلا پارہ سورہ البقرہ کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ واقعات موجود ہیں پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے. اگرچہ ہم اس سلسلہ کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کریں گے، سارے واقعات کو ایک ایک کر کے تفصیل سے تو دورہ تفسیر میں ہی بیان کیا جاتا ہے. یہ کتاب اللہ کا اعجاز ہے کہ جتنے زیادہ واقعات بیان ہوتے ہیں آپس میں ان کے بنیادیں اگرچہ ملتی جلتی ہوں، لیکن ہر واقعے میں استدلال الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، نصیحت الگ ہے. یہ رب کریم سمجھانا چاہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ سورہ المزمل میں ہے کہ تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، تمہارے پاس بھی ایک رسول بھیجا. اشارہ ہوا کہ وہ نبی جب تمہارے پاس آئیں گے ان کی امت نے جو ان کے ساتھ حال احوال کیے ہیں وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آنے ہیں. چنانچہ یہ بہت بڑی قوم تھی بنی اسرائیل جن کی طرف مبعوث کیے گئے یہ پیغمبر. اتنی بڑی قوم کے زمین کے بہت بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی. اور سلسلہ واقعات میں انشاءاللہ سورہ یوسف کا ایک دفعہ تذکرہ گزر چکا، پھر دوبارہ آئے گا بھی صحیح کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد کیسے ہوئے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے وہ شام میں رہتے تھے. آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعات بنے، آپ مصر کے بادشاہ جا کر بنے. اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی وہیں مصر میں بلوا لیا تھا. تو یہ خود 12 بھائی تھے. تو اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو بنی اسرائیل ہوئے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو 12 بیٹے تھے، چنانچہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے یوں پھیلے، اور یہ پھیلے مصر کی سرزمین پر آ کر، اور اس لیے پھیلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حکمرانی تھی مصر کی، لیکن کچھ عرصہ بعد جب قوم ناشکری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ وراثت زمین کی واپس لے لیتے ہیں۔ پھر فرعون آیا اور اس نے آ کر ان پر قبضہ جمایا، یہ غیر اقوام میں سے تھا، یہ مصر کے باشندوں میں سے نہیں تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے اپنی سلطنت جمائی، اور ان کے بادشاہوں کو، گویا شاہی خاندان کو، بنی اسرائیل کو اس نے غلامیت میں بدل دیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اس کے رہنے والے عزت داروں کو ذلیل کر دیا، جو کہ عام بادشاہوں کا قانون بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جس ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں سب سے پہلے اس ملک کی جو طاقتور اقوام ہوتی ہیں ان کو نیست و نابود کرنے کی سوچتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یہ بنیادی طور پر غلام قوموں میں سے نہیں تھی، بلکہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ جو قوم تھی یہ بھی بادشاہت کے ادوار سے گزری ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اتنی بڑی قوم میں اللہ نے بادشاہت بھی رکھی ہے اور نبوت بھی رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد دلایا کرتے تھے بنی اسرائیل کو کہ غلامیت تو تم نے صرف تھوڑے سے دنوں میں دیکھی ہے، اپنے دنوں میں دیکھی ہے، ورنہ یہ جو ہماری قوم آ رہی ہے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے بادشاہ بھی تمہارے خاندان میں رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی تمہارے خاندان میں رکھی ہے۔ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ بھی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں نے پورے جہان والوں پر زیادہ فضیلت تمہیں دی ہے۔ یعنی اتنی بڑی قوم، 12 بھائیوں سے پھیلنے والی قوم، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئی، اور روئے زمین کے بڑے حصے پر بادشاہت کرنے والے، عرب پر ان کی حکمرانی ساری کی ساری پھیلی ہوئی، عجم تک ان کے حکمرانی کے کنارے پھیلے ہوئے، یہ اتنی بڑی قوم لیکن مصر میں آ کر محدود کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ خود قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ جب تم نے اپنے اللہ کے وعدوں کی پاسداری نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط کر دیے تھے ظالم بادشاہ، مسجد اقصی میں گھس گئے، تمہارے سامنے مسجد کو نعوذ باللہ خراب کیا انہوں نے، تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، اگر پھر بھی تم اسی طرح باز نہ آئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی اور بھی ظالم اور سرکش حکمران بھیج سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشبیہ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو حشر ہوئے اس امت کے ساتھ بھی وہی حشر ہوں گے، ان کو ترقیاں بھی اللہ خوب دے گا، بادشاہتیں بھی اللہ ان کے اندر رکھے گا، دینی سلطنت، دنیاوی سلطنت اللہ اس امت کو نصیب کرے گا، اور واقعی اسی طرح ہوئی۔ پھر غیر قومیں تمہارے اوپر اس وقت حکمران بن جائیں گی، تم پر غلامیت اس طرح مسلط کرے گی جب تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو دھدکار دو گے، جب اپنے اللہ کی نعمتوں سے تم ٹکر لینی شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح ذلیل و خوار رکھیں گے جس طرح کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ذلیل و خوار رکھا۔ لیکن اگر بدلہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو دوبارہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ظالم جب ظلم میں حد سے بڑھنے لگ جائے، سزا زیادہ کر دینے لگ جائے جتنے کہ وہ مستحق تھے، اللہ نے پھر اب ظالموں پر بھی تو زوال رکھا ہے، ظالموں پر بھی زوال آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ظالم ظلم کرتے رہیں اور مظلوم ظلم سہتے رہیں، ٹھیک ہے اپنے گناہوں کی سزا بھی پوری کریں گے، لیکن جب مظلوم تو تھے نا، ظالم کے سامنے تو مظلوم تھے، اس لیے اللہ پھر ظالم سے بھی خوب چن چن کر بدلے لیتا ہے۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، زمانہ اسلام چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کی اقوام کو کہ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج 15ویں صدی جاری ہے، ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لائے آج 1400 سال پورے گزر چکے، 15ویں صدی جاری ہے۔ ان 15 صدیوں میں جہاں بھی عروج لگا مومنوں کو عروج لگا، اور جہاں مومنوں کو زوال لگا
وہاں دیکھ لینا وہاں کی قوم نے اپنے اللہ کے دین کو کس طرح چھوڑا، اعمال میں چھوڑا، عقائد میں چھوڑا، کتاب اللہ کو بالکل نکال دیا۔ بازاروں میں کتاب اللہ نظر نہ آئی، عدلیہ میں کتاب اللہ نظر نہ آئی، صاحب اقتدار طبقہ لوگوں کی کرسیوں پر، ان کے تختوں پر، ان کے درباروں میں کتاب اللہ کی صدائیں کم ہونے لگیں، حتیٰ کہ اور تو چھوڑیے جو مذہبی سینٹر مساجد تھیں وہاں بھی کتاب اللہ جب نکلنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو مسلط کرتا ہے، اللہ غیروں کے پڑے ہوئے کو مسلط کرتا ہے، یا خود غیر آئیں گے یا غیر اپنے کارندے بھیجیں گے، غیر اپنے پالتو بھیجیں گے، غیر اپنے پڑے ہوئے بھیجیں گے۔ عرب کے جس ملک پر بھی ہاتھ اٹھا کر رکھ لیجئے، کسی ملک کی آپ بات کر لیجئے، حتیٰ کہ سعودیہ تک، حرمین شریفین تک رہنے والے جو حکمران ہیں وہ کتاب اللہ پڑھنے والے نہیں بلکہ غیروں کے پڑے ہوئے آ کر ہمارے مسلم ممالک پر آ کر مسلط ہوئے ہیں۔ یہ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ دیکھ لو امت، تم نے اپنے اللہ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بھی نیست و نابود کرے گا۔ لیکن اب بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے کہ اگر مظلوم ہو گئے ہو، تنگ آ گئے ہو ظالموں کے شکنجے سے، تو اب بھی پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت بھی بلند کر سکتا ہے۔ اجتماعی طور پر پلٹو گے، اللہ اجتماعی طاقت تمہاری بڑھائے گا، انفرادی پلٹو گے، اللہ انفرادی تمہاری طاقتیں بڑھائے گا۔ اگر ایک بندہ ٹھیک ہو جائے، ساری دنیا غلط ہو جائے، ایک ہی بندہ ٹھیک ہو جائے، ایک اللہ پر سچا ایمان لینے شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی غلامیت کی دلدل سے اکیلے میں نکال سکتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کی بھری دنیا میں ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نکلے، پھر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نکلے، ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نکلی۔ اللہ نے انفرادی طور پر بھی انہیں بلندیوں سے مالا مال کیا۔ وہ اسی قوم میں رہتے ہوئے غلامیت کی ہوا بھی اللہ نے ان کو نہیں لگنے دی، ظلم و تشدد سے اللہ نے ان کو نکالا۔ اگر کسی کو خیال آ جائے کہ میں اپنے اللہ سے صلح کر لوں، منا لوں اپنے اللہ کو، تو اللہ انفرادی طور پر بھی اسے غالب کرے گا، اکیلا بھی ہوگا اللہ اسے غالب کر کے دکھائے گا۔ اور اگر کوئی قوم اجتماعی شکل میں اپنے اللہ کو راضی کرتی ہے تو اللہ غلامیت کی دلدل سے اسے نکال کر اللہ اسے ترقیوں سے مالا مال کریں گے۔ غلامیت سے کیسے نکلا کرتی ہیں، غلامیت میں آزے کیسے ہیں، یہ تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم حکمران بنے اور بنی اسرائیل کے سارے طبقہ کو راتوں رات بادشاہی مل جاتی ہے، شاہی خاندان سے ان کا چناؤ ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ پھر ان کے پاس غلامیت آ گئی، اپنے اللہ کے دین کو چھوڑنے لگ گئے، اولادیں آنے لگ گئیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ان کے بعد آئے برے جانشین، نمازوں کو تباہ کر دیا، نعوذ باللہ، شہوتوں کو اپنے اوپر غالب کر دیا، دنیاوی چاہتوں کو غالب کرنے لگ گئے، دین کی چاہتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر غلامیت ہی آ گئی، فرعون جیسے ظالم، سرکش اور گھٹیا قسم کے لوگ ان پر مسلط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ جب وہ ظلم اپنے حد سے بڑھتا ہے، زوال دو سے بھی لگتا ہے۔ فرعون نے جب سرکشیوں کے انتہاؤں کو چھونا شروع کیا، حتیٰ کہ اپنے مسند پر بیٹھے بیٹھے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے، میری اتنی طاقتیں، اتنی اقوام میری مرید، میری غلام، اتنی بادشاہتیں میرے تابع، اتنے فوجیں میرے زیادہ، میں حکم کروں تو نہروں پہ نہریں چلا دوں، دریاؤں کے رخ موڑ دوں، مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے۔ بس جب اس کے منہ سے آوازیں نکلی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تقدیر کو غالب کرنا شروع کر دیا۔ سرزمین میں مصر پر وہ بنی اسرائیل کے اقوام جو کمزور سمجھی جاتی تھی، اللہ نے ان کو طاقت دی۔ وہ کس انداز سے، چنانچہ سورہ القصص میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 4 میں، ابتدا سے ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک
تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو انتہائی واضح باتیں کرتی ہیں، بالکل مسئلے کو کھول کر بیان کرتی ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے میرے پیغمبر، ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں من نبأ موسیٰ وفرعون، موسیٰ اور فرعون کی خبر، بالحق ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں کیا فائدے ملیں گے، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں غلامیت کی دلدل سے نکالیں گے، کیا ہم ایمان لے آئیں اللہ ہمیں ان ظالم قوموں پر غالب کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیا ہم ہمیشہ رسوا رہیں گے یا عزتیں ہمیں اللہ دے گا۔ فرمایا لقوم یؤمنون، اب مومن قوم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں اللہ کو منا لو، ایمان لے آؤ، جیسے میں اللہ چاہتا ہوں میں اللہ غلامیت سے نکال کر بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ وہ کیسا واقعہ؟ چنانچہ واقعہ بیان کیا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون سرکش بن چکا تھا زمین میں۔ کیسا سرکش؟ سرکش جب بنتا ہے تو بڑے بڑے کام کرتا ہے نا، سرکشیوں والے، اپنی زبان سے بڑے بڑے بول نکالنا، متکبر بن جانا، ظلم و تشدد کرنا۔ لیکن اس نے جو بنیادی کام سرکشی والا کیا، دین جمہوریت نافذ کر دیا۔ یہ سب سے بڑا جمہوریت کا بانی فرعون تھا۔ دین جمہوریت کیسے لاگو کیا؟ اس نے کیا کہا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کر دیا ملک والوں کو گروہوں میں تقسیم۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، جو ایک کو کر دیا حزب اقتدار اور ایک کو کر دیا حزب اختلاف۔ دین جمہوریت کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کی مؤیدین ہوتے ہیں ان کو طاقتور کیا جائے، چاہے حق ناحق، انصاف غیر انصاف، کیسے مرضی جو ہوتے ہیں حکومت کے حامی لوگ، انہیں طاقتور کیا جائے، اور جو کبھی بھی حکومت کے سامنے کانٹا بن کر ابھرنے والے ہوں تو انہیں سب سے پہلے کمزور کر دو۔ یہ قانون جمہوریت کے پاس ہونے کا ہے۔ تو دین جمہوریت فرعون کے بھی ذہن میں آیا، اس نے کہا یہی کام چلاتے ہیں، یہی سکہ چلاتے ہیں، ہماری بادشاہت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ کیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ ملے گا، جو بھی حکومت کے کارندے ہوں گے، چاہے وہ بنی اسرائیل سے ہوں چاہے غیر بنی اسرائیل سے، ہم انہیں طاقتور کریں گے، ہم انہیں بہت زیادہ بلندیاں دیں گے، سہولیات بھی انہیں کو، فوائد بھی انہیں کے، قانون بھی انہیں کے، اور جو ہوں گے حکومت سے ٹکرانے والے ان کو غلامیت کے دلدل میں دھکیلنا۔ یہی دین جمہوریت کا خلاصہ ہے۔ جبکہ دین الہی میرے اللہ کے دین کا یہ فیصلہ نہیں، اللہ کے دین کا فیصلہ تو یہ ہے کہ انصاف دو، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، انصاف اس کے گھر پہنچنا چاہیے۔ وہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے، جو ہم پر ایمان لائے ہم اسے بلندیاں بھی نصیب کریں گے، دنیا آخرت میں عزتیں دیں گے۔ لیکن اگر اس زمین پر مسلمانوں کی چھتری تلے کوئی کافر بھی رہتا ہونا تو خواہ اس کا مال چھیننے پر بھی پابندی ہے، اس کی جان و مال کے تم محافظ بن جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارا دین جو غیر مسلموں کی بھی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی بھی اسی طرح حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہ دین جمہوریت ہے کہ بس جو ہوں حکومت کے مخالف، جو ہوں حزب اختلاف،
انہیں جتنا مرضی ہاتھ کا رومال بنا کر انہیں ٹیشو کی طرح پھینک دو، چاہے ان میں کوئی عزت دار ہو، چاہے ان میں کوئی ذلیل ہو، چاہے ان میں پیسے والے ہوں، چاہے ان میں کوئی غریب ہوں، جس طرح سے مرضی آئے۔ ہمارے ساتھ اگر پہلے کھڑا تھا عزت دار تھا، جب ہم سے جدا ہوا ذلیل کر دو اس کو۔ بازی یہ دین جمہوریت کا سب سے بڑا بانی فرعون تھا۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ فرعون نے بچے قتل کیوں کرائے، کہیں آتا ہے کہ جی اس کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت الٹ دے گا، تو لہذا اس نے کہا کہ میں ان کو ماروں گا، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا۔ اور کسی نے کہا کہ اس نے خود خواب دیکھا تھا، خواب دیکھ کر اسے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی آگ نکلی ہے، میرے محلات کو آ کر جلا دیتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بنی اسرائیل ہی میرے زوال کا باعث بنیں گے، لہذا ان کو قتل و غارت اس نے شروع کر دی۔ اور ایک اور بھی توجیہ ہے کہ سابقہ انبیاء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی تھی، تو اس لیے فرعون چاہتا تھا کہ اس ملک میں کوئی نبی نہ آئے، تو اس نے کہا اس بنی اسرائیل میں اگر اس نبی نے آنا ہے نا جس کی بشارت پچھلے انبیاء نے دی ہے، تو اس لیے ان کو میں مارتا رہوں تاکہ ان میں کوئی نبی نہ آئے۔ مفسر امام رازی یہ خواب والی اور یہ بشارت والی دو توجیہیں بیان کر کے یہ بشارت والی توجیہ کو اپنے لیے فرماتے ہیں کہ یہ اولا لگتی ہے، لیکن دیکھیں نا یہ بھی اسرائیلیات سے ہے، اس کے لیے بھی صحیح سند درکار ہے۔ جب صحیح سند درکار ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں قتل کراتا تھا۔ البتہ کتاب اللہ میں بھی ایک واضح اشارہ موجود ہے، قتل کیوں کراتا تھا، اس کی وجہ دین جمہوریت کو نافذ کرنا۔ یستضعف طائفہ، ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی افراد قوت کو تھوڑا کر دیا جائے، کبھی بھی یہ ملک کے وسائل پر قابض نہ ہو سکے۔ یہ وجہ دل کو اس لیے لگتی ہے کیونکہ آج کل بھی کفریہ طاقتوں کا شعار بھی یہی ہے اور کتاب اللہ کا اشارہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ اس نے اس دین کی بنیاد رکھی اور ایک جماعت کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کہا ان کے بچوں کو ذبح کر دو تاکہ بنی اسرائیل کبھی بھی ہمارے سامنے اتنی قوت بن کر نہ ابھر سکیں کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ سکے۔ چنانچہ قرآن یہ وجہ بیان کرتا ہے کہ ذبح اس لیے کرتا تھا یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، بس یہ وجہ تھی۔ یعنی اپنے ملک میں اس نے دو جماعتیں بنا لی، حزب اقتدار اور حزب اختلاف۔ حزب اقتدار شاہی طبقہ کے لوگ، حزب اختلاف وہ جو حکومت کے مخالف لوگ ہیں ان کو غلام بناؤ جی، یہ اس نے کام کیا اور ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مارو۔ وجعل اہلہا شیعان، شیعان کا ایک یہ مطلب، اور دوسرا مطلب یہ کہ شیعان مختلف قسم کے گروہوں میں اپنے غلاموں کو تقسیم کر دیا۔ کسی سے کہتا تعمیرات کرو، کسی سے کہتا فلاں کام کرو، کسی سے تجارتیں کرواتا، کسی سے زمینیں میں ہل چرواتا وغیرہ ذالکہ شیعان۔ اور ایک توجیہ یہ بھی مفسرین نے کی ہے کہ وجعل اہلہا شیعان، کہ اس قوم میں کبھی بھی فتنے جب مرضی آئے تو بکھیر دیتا تھا، آپس میں لڑائے رکھتا تھا۔ چونکہ یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 قبیلوں کو آپس میں ایسا لڑوائے رکھتا تھا کبھی بھی یہ جمع نہ ہو سکے تاکہ حکومت کے خلاف سوچنے کا موقع ہی نہیں نہ ملے۔ تو یہ بھی ظالم قوموں کے، حکومتوں کے کرتوت ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنے بارے میں سوچنے کے لیے تاکہ یہ ہمارے بارے میں کوئی پلان نہ بنا سکیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، قوم میں ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، آپس میں ٹکرا رہتے ہیں اور جانوروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، حکومت کے بارے میں سوچتے نہیں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں چاہے غیر مذہبی لوگ ہوں۔ کہیں اگر مذہبیات نہیں ہیں نسلی تعصب چھیڑ دے گا، ہاں بھئی فلاں قوم والے بڑے تگڑے ہیں، وہ کہیں گے نہیں فلاں قوم والے بڑے تگڑے ہیں، بس یہ آپس میں کی جنگ ایسی جاری ہوتی ہے کہ سارے آپس میں لڑتے ہی لڑتے رہتے ہیں، اتنے لڑتے ہیں کبھی بھی وہ قوم بلندیوں پر نہیں آتی کیونکہ تخت پر بیٹھنے کا سوچا ہی کبھی نہیں ہے انہوں نے، بس ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، ایک دوسرے کو توڑتے رہنا، ایک دوسرے کو نیست و نابود کرتے رہنا، یہی
یہی انہوں نے سوچا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ ظالم قوموں پر مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ ظالم حکومتیں اسی طرح قوموں کو آپس میں لڑواتی ہیں. اور اگر کہیں مذہبی شعور ہو تو مذہبی شعور میں مختلف فرقے پیدا کرتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. ایک نہ ایک بندہ اپنا لانچ کر دیا ہوتا وہ ایک فرقہ ہے مستشرقین. مستشرقین یوں سمجھیے ایک جماعت ہے, ایک فصل ہے. وہاں پر ہر فرقہ کے لوگوں کو یہود و نصارہ تیار کرتے ہوتے وہ یہود و نصارہ ہیں, لیکن ہر فرقے کا بندہ تیار کرتے ہیں. مثلا ہم مسلمانوں کے خلاف ہمارے جیسے مولوی بنا رہے ہوں گے, عالم بنا رہے ہوں گے, مذہبی پیشوا, اصل میں وہ یہود و نصارہ ہوں گے. ان کو پڑھائیں گے قرآن و حدیث, اور جب وہ دیکھیں گے بڑا ماہر ہے, بڑا وہ لفاظیاں کر سکتا ہے, بڑا زبان چلا سکتا ہے, بہت بڑا لائق فائق ہے, بڑا عالم بن سکتا ہے, بڑا مفتی اور پیر بن سکتا ہے, تو پھر ایسے بندے کو وہ لانچ کر دیتے ہیں. اصل میں وہ مستشرق ہوتا ہے, یہودی ہوتا ہے یا عیسائی ہوتا ہے, لیکن بظاہر اس کو عالم بنا کر لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں. اس کی ایک واضح نشانی ہوتی ہے, واضح نشانی ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, کیونکہ دجال کو حدیث شریف میں آیا کہ دجال کو ہر مومن پڑھ لے گا. اس کے پیشانی پر لکھا ہوا کافر کا لفظ ہر مومن پڑھ لے گا, چاہے وہ پڑھا ہوا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو, مومن کو فوراً پتہ چل جائے گا. تو اسی طرح اگر کوئی مومن ہو, ایماندار اور صحیح العقیدہ ہو, تو اسے ایسے لانچ ہونے والے کسی بھی مستشرق مولوی کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں فرقے میں فلاں جماعت میں یہ بندہ آ گیا ہے, بس یوں سمجھ لو یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے. حقیقت میں بڑی جبہ دستار اس نے سجا رکھی ہوگی. اس کی مین نشانی کیا ہے کہ وہ بہت سارے کام دین کے کرے گا, لیکن ایک نہ ایک مسئلہ اس کا ضرور ایسے ہوگا جو براہ راست کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے ٹکراتا ہوگا. یا تو بہت سارے مسائل, یہ ایک مسئلہ ضرور ہوگا وہ مستشرق. ساری زندگی صرف ایک بنیادی مسئلے کو خراب کرنے کے لیے اسے لانچ کر دیا گیا ہوگا. دوسرے مسائل وہ اتنا سچا ہوگا کہ مناظرے پہ مناظرے کرے گا, کتابوں پہ کتابیں لکھے گا, لوگ اس کے مرید ہوں گے. لیکن ایک مسئلہ ایسا, مثال کے طور پر مرزا قادیانی کو انہوں نے کھڑا کیا, پہلے اس سے مناظرے کروائے یہودیوں کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف. اس نے پھر کتابیں لکھی, براہین احمدیہ 4 حصوں میں, لوگ تو اسے 4 جلدیں کہتے ہیں, جلد ایک چھوٹی سی بنتی ہے, 4 حصوں میں بڑی اس سے کتابیں لکھوائیں براہین احمدیہ کے نام پر, اور اس کے مناظرے کروائے. یہودی عیسائی اس کے ساتھ مناظرہ کرتے, خود ہار جاتے, اور ان کے لیے اس کو بہت بڑا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے بڑے نعرے لگواتے, جی بہت بڑا مناظرہ ہے. مسلمان اسے ہیرو سمجھنے لگے, ہر جگہ سے جناب روزے رکھے جاتے, نوافل پڑھی جاتی, دعائیں مانگی جاتی. مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی دراز ہو, یہ بڑا اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اصل میں یہود و نصارہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے. پروموٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سامنے آتے اور مناظرے میں اس کے سامنے شکست کھا کر بھاگ جاتے اور کہتے جناب یہ حالانکہ وہ انتہائی کم عقل اور بالکل پڑا ہوا نہیں تھا, یہ صرف اور صرف وہ ڈرامہ بازی تھی, ساری نورہ کشتی تھی. بالآخر کیا ہوا جی, اچانک اس سے پیر بنا دیا گیا. پھر اچانک اسے الہام ہونے لگ گئے. نبوت تو اس نے بالکل آخر میں آ کر دعویٰ کیا نا, الہام ہونے لگ گیا اس کو. اور الہام میں وہ کیا جی, سارا اسلام کی باتیں کرتا, صرف ایک مسئلہ بیان کرتا, کہتا بھائی لڑائی نہیں کرنی چاہیے, جہاد نہیں ہونا چاہیے, یہ جہاد سے دین نہیں پھیلتا, یہاں دہشت گردی پھیلتی ہے. چنانچہ اس نے جہاد کے خلاف زبان کو چلانا شروع کر دیا جی. پھر بالآخر اس نے کہا یوں تو میرے قوم کوئی نہیں مانے گی, نبی بن جاؤ. نبی بن گیا اور اس نے کہا میرے اوپر قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے, لہذا جتنی جہاد والی آیتیں ہیں نا یہ منسوخ ہیں, بس اس کے علاوہ جتنا بھی قرآن ہے باقی اس پر عمل کرنا ہے. دوبارہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا. نعوذ باللہ, یعنی چھوٹے چھوٹے دعووں سے بڑے دعوے تک آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اسی طرح یہ اصل میں مستشرقین کا کارندہ تھا. پھر کسی بھی فرقے کا آپ نام لے لیں, پھر اس کو اسٹڈی کریں, پھر اس کا مطالعہ وسیع کریں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اصل میں مستشرق تھا, یہود و نصارہ میں سے تھا. تو یہی حال ہوتا ہے کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کے لیے, یا ان میں نسلی تعصب چھیڑ دو یا ان میں مذہبی لڑائیاں ڈال دو, وہ قوم کبھی بھی ترقیاں نہیں کر سکے گی. اور اللہ یعوذ باللہ بدقسمتی سے
ہمارے مسلمانوں نے جب کتاب اللہ کو چھوڑا، کتاب اللہ ایک ایسا پروگرام تھا جسے نبی پڑھانے کے لیے آئے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جسے سارے صحابہ مدرس بنے تھے، اسپیشلی صحابہ میں مدرسین ہوا کرتے تھے کتاب اللہ کو پڑھانے کے لیے۔ صرف اسی کتاب کو منطق فلسفہ کے نام پر، دنیاوی علوم کے نام پر کتاب اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا گیا۔ کتاب اللہ کو بعض مفسرین کے رائے تک مدارس میں بھی محدود کر دیا گیا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ، کتاب اللہ بند ہو گئی۔ کتاب اللہ کہنا کیا چاہتی ہے کوئی پتہ نہیں، بس ایک مفسر کی تفسیر لاگو کرا دی گئی، بس اس مفسر کی رائے پڑھتے رہو کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، فلاں مفسر اس سلسلے میں کیا کہتا ہے بس یہی کچھ پتہ ہو۔ نعوذ باللہ، مدارس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، دنیا داروں نے تو بالکل ہی کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ پڑھانے والے نہیں رہے، منبر و محراب میں کتاب اللہ بیان نہ ہوئی، تو پھر کہاں کون بیان کرتا؟ بس ضعیف روایتیں، قصے، کہانیاں، او لیلا مجنو، یہ مساجد میں چھڑا ہوا ہے، اور مساجد میں عجیب عجیب کہانیاں، فارسی کی کتابیں، اس کی کہانیاں، داستان امیر حمزہ، داستان یوسف کے نام سے، او نعوذ باللہ، عجیب عجیب قصے۔ جمعوں کے خطاب میں آج کل بھی پرانے خطبات ملتے ہیں، وہ اسی قسم میں ہیں۔ پھر لوگ مایوس ہونے لگے، یہ قصے اب نہیں سنے جاتے، پھر وہی قصے شعر و شاعری کی شکل میں، تقریروں میں شعر و شاعری کثیر ہونے لگ گئی، یعنی امت جب مجموعی طور پر قرآن کو بھولنے لگی، بس یہ کیا ہوا، پھر غیروں نے حملہ آسانی سے شروع کر دیا، کیونکہ جب کتاب اللہ کے براہین موجود ہو کوئی بھی مستشرق دم نہیں مار سکتا، اور جب کتاب اللہ نہ آتی ہو تو پھر ہر مستشرق بڑھ بڑھ کر حملے کرے گا، کتاب اللہ پر بھی حملے کرے گا، حدیث رسول اللہ پر بھی حملے کرے گا، یوں آ کر جن مسلمانوں میں فرقے پھیلنا شروع ہو جائیں گے، لڑائیوں پہ لڑائیاں شروع ہونے لگ جائیں گی، حتیٰ کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ وہ جب پستے جب ان کو مارا جاتا، حتیٰ کہ مالٹا کی جیل میں ایک جزیرہ آتا ہے مالٹا، اس میں ان کو گرفتار کیا، او کال کوٹھڑیوں میں بند بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آخر ہم اتنے سچے لوگ یہاں پہنچے کیوں، اتنے سچے لوگ کال کوٹھڑیوں کی زینتیں کیوں بن گئے، ہمارے جہاد میں ہمارے اللہ نے مدد کیوں نہیں کی، سوچتے رہے، کہتے ہیں ہر وقت میں اسی نقطے پر پہنچتا تھا کہ ہماری قوم نے کتاب اللہ چھوڑ دی ہے، اگر کتاب اللہ نہ چھوڑتے تو یہ مستشرقین ہم پر غالب نہ ہوتے، قوم فرقوں میں نہ بٹتی، اور قوم فرقوں میں نہ بٹتی تو سارے مجتمع ہوتے، سب کا کلمہ ایک ہی ہوتا، پھر کون ہے کافر جو ہم پر مسلط ہو سکتا تھا۔ بس کتاب اللہ کو اپنے مدارس سے نکال دیا گیا تھا، مولویوں نے نکال دیا، کتاب اللہ کو زندگیوں سے دنیا داروں نے بھی نکال دیا، بس کتاب اللہ خال کہیں موجود تھی، پڑھنے والا کوئی نہ تھا، بالآخر جناب حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کا بھی دم نکل گیا، عرب دنیا میں بھی دین ختم، حکومت کی طاقتیں ختم، اور ہمارے بر صغیر میں بھی یہ پاک و ہند کی جو سرزمین ہے یہاں پر بڑا قرآن کو بیان کیا جاتا تھا۔ اگر آپ علماء ہند کی تاریخ پڑھیں تو علامہ عبدالحی ایک آئے ہیں، انہوں نے تقریباً 8 جلدوں میں علماء بر صغیر کی تاریخ لکھی ہے، اعلام الہند کے نام سے، اعلام الہند آج کل وہ ملتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کثیر علماء موجود ہیں، بہت زیادہ علماء، اتنے زیادہ علماء حیران کن، اگرچہ اس میں جھوٹے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، مثلا مرزا قادیانی وغیرہ کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے کہ ہندوستان میں اسلام کے نام سے بڑے بڑے لوگ ابھرے ہیں، تو اگرچہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، بہرحال اسلام یہاں سے بھی بر صغیر سے بھی نکل گیا، حتیٰ کہ بر صغیر میں رہنے والے سچے لوگ ان کو جیلوں میں بھیج دیا گیا، واپس جب باہر نکلے انہوں نے کہا پھر ہمیں ایک سے شروع کرنا ہوگا، ایک سے شروع کرنا ہوگا اس محنت کو، انشاءاللہ اگر ہم ایک سے شروع کریں گے، ایک کیا جی کتاب اللہ پڑھانا شروع کر دو، عام کر دو کتاب اللہ کو، بڑے بڑے مفسر پیدا کرو، کتاب اللہ جب عام ہو جائے گی انشاءاللہ جمع پاؤں کفر کے دوبارہ پیچھے کو پلٹنے شروع ہو جائیں گے۔ وہاں پھر جب پڑھائیاں شروع ہوئی تو ایک مفسر حضرت مولانا حسین علی الوانی بھی پیدا ہوئے، انہی پڑھائیوں کا نتیجہ تھا، حضرت رئیس المفسرین نے آ کر او
پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے یہاں آ کر کتاب اللہ کو پڑھانا شروع کر دیا بالآخر، تاکہ یہ مذہبی انتشار اور مذہبی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں تو ایک کتاب اللہ کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں۔ مختلف ممالک میں مختلف علماء بیٹھ گئے، آج بھی ان کی تاریخ ملتی ہے، حتیٰ کہ سلسلہ ہم تک پہنچ چکا، ہمارے بڑے فوت ہو گئے، اب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں تک آ گئی۔ یستضعف طائفہ، دین جمہوریت کے بانی فرعون یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے اندر مذہبی اتحاد قائم نہ رہے، آج بھی ہمارے اندر فرقوں کی لڑائیاں ہوں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جان لگائی، خون پسینہ ایک کیا، کتاب اللہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم کیا انہوں نے، لیکن وہ بستیوں تک پہنچ چکے تھے، وہاں پر ایک دو ہر بستی میں آپ کو کتاب اللہ جاننے والا مل جائے گا، وہاں تک پہنچ گئے، زندگی نے وفا نہ کی، تقریباً 50-60 سال 100 سال کی محنت نے ان کی زندگی واپس لے لی، پھر امانت ہم تک آ گئی۔ ہم کون ہیں جی؟ ہم اپنا تعارف کیسے کرائیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جو سیلفیوں والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیمرے ہیں، ہمارا تعارف ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن دیا تھا، ایک بستی میں ایک بندہ پیدا کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا تم لینا جگہ۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں شرعی پردے نہیں، جی یہ ہمارا تعارف ہے۔ ہم بزرگوں کے نعوذ باللہ وارث آ گئے، ہمارے ہاتھ میں شیطان ہے، ہمارے ہاتھ میں قرآن رکھ کر گئے تھے، ہمارے بازاروں کے اندر دین نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ، جی ہماری نمازیں کمزور ہو گئیں، اللہ یعوذ باللہ، یہ ہمارا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اگر آج بھی امت کے ابطال کھڑے ہو جائیں، آج بھی امت کے نوجوان کھڑے ہو جائیں، یہ دین جمہوریت ہمیں کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے اندر مذہبی انتشار ڈال کر فرقوں کو پیچھے دھکیل دے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر کتاب اللہ جب پھیلنی شروع ہو گئی ہے، اس کے فوائد بہت سارے ہیں، اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ ایک فائدہ آپ کے سامنے آج بھی رکھ سکتا ہوں کہ جب سے شیخ الہند کی تاریخ شروع ہوئی نا کتاب اللہ کی شکل میں، رئیس المفسرین کی شکل میں، بڑے بڑے اولیاء امت، حضرت یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مظہر نانوتوی رحمہ اللہ، ان کی شکل میں جب مفسرین دنیا کے کونے کونوں میں پھیلے نا، صحراؤں میں پہاڑوں میں پھیلے، تو اس کا ایک فائدہ تو آپ کو دکھا دوں۔ ایک فائدہ یہ تھا کہ یہی بر صغیر تھا، اس بر صغیر میں صحابیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہم تو کہنا کجا، خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہم کہنے پر پابندی لگ چکی تھی۔ ایک دور وہ بھی آیا ہے، یعنی ایک دور وہ بھی آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی لگاتا تو اس پر کیس ہو جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ آج کتاب اللہ پلٹی نا، آج ہم صحابہ کی شان پر گلے پھاڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی بول سکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحابہ کو گالیاں دینے والے ڈر رہے ہیں، مر کے تقریریں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب ہم نے منبر و محراب سے کتاب اللہ کو پیچھے دھکیل دیا تو وہ غالبانہ پھر شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب شان صحابہ کثیر تعداد میں بیان کی جا رہی ہے، یہ ذمہ داری ہم پر ہے، ہم شہوتوں کے غلام نہ بنے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ بہت قلیل ہم بچ گئے، ہمارے اندر بھی اختلاف اور انتشار نے آ کر جگہ بنا لی ہے، ہمارے اندر بھی حب جاہ اور حب مال نے آ کر جگہ بنا لی ہے، کیونکہ ہم نے بھی احکام کی پاسداری نہیں کی۔ بالآخر کیا ہوگا جی؟ پھر ہمیں بزرگ تانا دیں گے، اور دن قیامت ہمیں کہیں گے ہم تو تمہیں دے کر آئے تھے، ہم نے تو بستیوں تک پہنچا دیا تھا۔ ہم بستیوں میں جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، یقین جانیں لوگ دیسی مرغ کھلاتے ہیں، لوگ اچھے کھانے کھلاتے ہیں، لوگ ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ کہتے ہیں جناب ان کو عام کھانا نہ کھلائیں، اچھا کھانا کھلائیں۔ کیوں جی؟ کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ آ کر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، انہوں نے ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیر رحمہ اللہ، یہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ لوگ اتنی عزت و احترام کرتے ہیں، بزرگ ہمیں کہیں گے ہم نے قرآن بستیوں تک پہنچا دیا تھا، وہاں ایک نہ ایک آدمی تمہارا میزبان ضرور بنتا تھا، اس سے آگے تم نے محنت کرنی تھی۔
تم نے ان بستیوں پر کفر کو کیوں غالب ہونے دیا؟ اگر بزرگ ہمیں یہ تانا دیں تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم فیس بک میں مصروف تھے، اللہ یعوذ باللہ، ہم سبق نہیں پڑھتے تھے، اللہ یعوذ باللہ، ہم کتاب اللہ نہیں سمجھتے تھے، اللہ یعوذ باللہ۔ بالآخر ہمارے بزرگ ہمیں تانے دیں گے، اور وہ تو تانے دیں گے ہی صحیح نا، دنیا میں سزا یہ ملے گی، کوئی نہ کوئی فرعون ہم پر مسلط رہے گا، کوئی نہ کوئی فرعون ہم پر مسلط رہے گا۔ کچھ عرصہ ہوا، ابھی 2 سال ہی نہیں گزرے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے کعبہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ کوئی تھا جو مسجد میں نماز پڑھ لے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈر لگتا تھا۔ اسی طرح تھا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ کفر نے اپنے سکے رائج کر لیے، کفر نے اپنے قدم جما لیے تھے، ہمارے کعبہ کو ہم پر بند کر دیا۔ یہ تو اللہ نے تھوڑا سا ہمیں ذائقہ دکھایا ہے، اب بھی وقت ہے ایک دفعہ بیدار ہو جائیں، اپنی شہوتوں سے استغفار کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بس نماز کا اہتمام صحیح کر کے پکڑ لیں۔ نسخے تو بہت سارے ہیں، سارے نہیں بیان کر سکتا، میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ کوئی فرعون آ کر ہمیں کمزور نہ کرے۔ انشاءاللہ سبق یہیں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔